بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، جیسا کہ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا تھا، ہم نے آپ کو سبقاً مکمل نورانی قاعدہ آپ کو پڑھایا، اور اب ہم نورانی قاعدے کو ریوائز کر رہے تھے۔ روزانہ ایک تختی کا خلاصہ آپ کو سمجھانے کی، پڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود پڑھیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، آگے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ آج ہم پھر حاضر ہیں اگلے نئے سبق کے ساتھ، جو کہ تختی نمبر 7 کھڑی حرکات کا سبق ہے۔ آج ہم اس تختی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ خوب توجہ سے سنیے گا، پوری یکسوئی سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یا رہی ہیں، برائے مہربانی آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑیے اور ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ کھڑی زبر یہ ہوتی ہے، یہ اوپر، اور کھڑی زیر یہ نیچے ہوتی ہے، اور الٹا پیش یہ مڑا ہوا الٹا اوپر ہوتا ہے۔ کھڑی زبر وہ تھوڑا سا کھینچ کر پڑی جاتی ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے، ایک الف کی مقدار کے برابر جس کو کہا جاتا ہے، تھوڑا سا لمبا، یعنی با زبر با ہم نے تختی نمبر 4 کے اندر پڑھا، با زبر با، تو یہاں پہ ہے با کھڑی زبر با، اس کو لمبا کیا جاتا ہے بس۔ وہاں تھا با زیر بی، اور یہاں ہے با کھڑی زیر بی۔ وہاں تھا با پیش بو، یہاں ہے با الٹا پیش بو۔ اس کو پڑھتے تھے ہم با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تو یہ اس کو پڑھیں گے ہم با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ پہلا فرق اس کا یہ ہے کہ ہم بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کھڑی حرکات کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کی حروف کی جو ادائیگی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے وہ متاثر نہ ہو۔ اب اگر بچہ پڑھے گا آئین، آئین کھڑی زبر آ، آ، تو ایسا نہیں ہے۔ آئین حرف کا نام بھی صحیح لیا جائے اور زبر زیر پیش کے بعد اس کی ادائیگی بھی صحیح کی جائے۔ عین کھڑی زبر آ، آ، وہ عین کھڑی زبر آ نہ کرے، یعنی آواز حمزہ کی نہ دے۔ عین کا نام اگر صحیح لیا ہے تو اس کی ادائیگی زبر زیر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بعد وہ عین کی آواز کی ادائیگی ہی کرے۔ عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، اور عین الٹا پیش عو، آ، عی، عو۔ اسی طرح میم کی جو آواز ہے، اس کا نام لیتے ہوئے بھی میم کا، اور اس کو کسی بھی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہوئے، خاص طور پر کھڑی حرکات یا میم الف زبر ما مو می کے ساتھ اس کی آواز ناک میں نہ جائے۔ اس کو میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ایسے نہ پڑھا جائے۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، مو نہ پڑھا جائے۔ ما می مو، یہ اس کی صحیح ادائیگی ہے۔ ایسے ہی نون کی، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، تو یہ ادائیگی صحیح ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے نا، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، یا نون نون کریں گے نون، مطلب حرف کا نام بھی صحیح نہ لیں اور اس کو زبر زیر پیش کے بعد ادائیگی بھی غلط کریں، تو دونوں چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر اس چیز کا خیال کیا جائے، حرف کی ادائیگی بھی صحیح ہو، اس کا نام بھی صحیح سے لیا جائے، اور کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بعد اس کی ادائیگی بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کا خیال کیا جائے، اور ناک کی طرف آواز نہ جائے۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کی ہی ادائیگی ہو۔ اب وہ پڑھے ہا کھڑی زبر ہا، نام بھی صحیح نہ لے، ادائیگی بھی صحیح نہ کرے، تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی۔ تو بچے کو اس چیز کی ہم توجہ اور یکسوئی کے ساتھ خود بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آگے بچوں کو بھی ٹھیک کروانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے اندر ایک چیز جو قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو سادہ طریقے سے پڑھ رہے ہیں، مطلب تصحیح اور تجوید کے ساتھ ان کی بات مکمل ہوگی، لیکن جو قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ یہاں پر ایک چھوٹا سا نشان لگائیں گے ایسے۔ یہ با یہ اقلاب کا ہے، نون ساکن نون تنوین کے بعد جو قواعد ہیں
اس کے حروف ہیں، ہر قاعدے کے حروف ہیں. تو یہ با جو ہے یہ اقلاب کا ہے، ایک ہی حرف ہے. یہاں پہ چھوٹا سا نشان لگا دیں. یہ یا را میم لام واو نون یہ حروف ادغام ہیں، یہاں پر تک نشان لگا دیں گے. 6 حروف یرملون کے ہیں جن کے نون ساکن نون تنوین کے بعد جن کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. لام اور را، یہ لام ہے اور یہ را، اس پر بغیر غننے کے ملایا جاتا ہے. اور یا میم واو نون اس پر غننے کے ساتھ ملایا جاتا ہے نون ساکن نون تنوین کے بعد. یہ حروف اظہار ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا یہاں تک. یہ 6 حروف جن کا حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے. حروف اظہار، اظہار اس کا قاعدہ ہے، یعنی نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر نون ساکن نون تنوین پر غنہ یا اخفا نہیں کیا جاتا بلکہ ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. اور یہاں تا سے لے کر کے اور یہاں شین تک، نہیں سوری فا قوف کاف یہاں تک، تا سے لے کر کے یہاں کاف تک یہ 15 حروف ہیں اخفا کے. اخفا کے تا سا جیم دال زال زا شین شین صاد غاد قا ذا فا قاف کاف یہاں تک یہ 15 حروف حروف اخفا کے ہیں. تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جو 4 قاعدے ہیں، اقلاب اس کا ایک ہی حرف ہے، با، یرملون یعنی ادغام کا جو قاعدہ ہے اس کے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون یہ حروف ادغام کے قاعدے کے ہیں. اور یہ حروف اظہار حمزہ ہا عین ہا غین خا جن کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے 6 حروف ہے. اور یہ 15 حروف حروف اخفا ہیں، تا سا یہاں سے لے کر کے فا قاف کاف. یہ 15 حروف ہم بچوں کو یاد کروائیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگے گا. نون ساکن نون تنوین میم سے بدل کر پڑھے جاتے ہیں، جیسا لیمبذن من بعدی لنسفعا بالناصیہ. یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ملا کر پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلی بات ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو پھر یہ دوسری چیز بتائی جائے کہ لام اور را پہ بغیر غننے کے اور یا میم واو نون پہ غننے کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے یعنی 6 حروف آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حمزہ ہا عین ہا غین خا یہاں تک، تو نون ساکن نون تنوین کا اظہار کیا جاتا ہے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح یہاں تا سے لے کر کے یہاں کاف تک یہ 15 حروف حروف اخفا ہیں. نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن نون تنوین کے بعد اخفا کیا جاتا ہے. تو دوستو یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ قواعد پڑھنے والوں کے لیے ہے، جو قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. یہاں سے ہم بچوں کو 4 قواعد کے حروف یاد کروا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو پہلی بنیادی چیزیں ہیں جو میں عام طور پر تصحیح کے ساتھ پڑھانے والوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم حروف کی ادائیگی بھی صحیح کریں، زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بعد بھی حروف کی ادائیگی صحیح ہو، نام بھی صحیح سے لیا جائے، کھڑی زبر کھڑی زیر کا الٹا پیش کا نام بھی صحیح لیا جائے، جوڑ اور ہجے صحیح صاف ستھرے طریقے سے پرسکون طریقے سے بچے کریں. ہاں کھڑی زر ہاں کھڑی زر ہی، اب یہ اس طرح کریں گے بچے، میم کھڑی زر ما لام کھڑی زر لا کھڑی زا یا کھڑی زر تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر جی، یا الٹا پیش یو، یا جی یو. میں چاہتا ہوں اس طریقے سے. اور خاص طور پر میم نون اس کی آواز ما می مو ایسے نہ پڑھا جائے، ما می مو نا نی نو. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا تختی نمبر 7 کا خلاصہ. میں امید کرتا ہوں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی. دوستو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم صحیح طریقے سے تصحیح کے ساتھ نورانی قاعدہ بچوں کو پڑھا سکیں، خود پڑھ سکیں اور صحیح طریقے سے ہم آگے پڑھا سکیں. تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبق اچھا لگا کرے لائک کر دیا کریں. اس پیغام کو ضرور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے یا اچھے سے پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.